إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہے. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے. محترم حضرات، مسنون خطبے کے بعد آئیے ہم ایک موضوع سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کریں گے. یہ دنیا ہے جہاں پر اللہ تعالی ہمیں پیدا کیا ہے اور یہاں ہم کو زندگی گزارنا ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر خوشحال نہیں ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہے. ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی بلا سے اور مصیبت سے دوچار ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کا حل پروردگار نے بتایا کہ وہ دعا ہے. دعا سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کہا. دعا عین عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے ادعوني استجب لكم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. آیت کریمہ کے اندر پہلے ادعونی دعا کا لفظ آیا. آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں اسی دعا کی وضاحت میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اسی دعا کو یہاں پر عبادت کہا گیا.
تکبر کا معنی کیا ہے؟ بڑا بننا. مجھے ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی. یہ تکبر بڑا بننا ہے. جو آدمی تکبر کرتا ہے میری عبادت سے، مجھ سے دعا نہیں کرتا، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد یہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. داخرین کا معنی چھوٹا ہو کر، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر. اللہ تعالیٰ یہ رسوائی اور ذلت کیوں اس کا مقدر کیا؟ وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا. مجھے دعا کی ضرورت نہیں. جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو متکبر کہا اور اس کے ٹھکانے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرے بارے میں جب آپ سے سوال کریں، بولے تو میں بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ عام طور پر لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ ایک ذہنی تخیل ہے، یہ لوگوں کا مزاج ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. دعا کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، دعا کے آداب کو اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. دیکھیے دعا کی ایک طاقت ہے، دعا کی ایک طاقت ہے، دعا کا ایک مقام ہے، دعا کا ایک رتبہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تقدیریں لکھ دیا ہے، ان تقدیروں کو نہ کوئی نبی بدل سکتا ہے، نہ کوئی شہید بدل سکتا ہے، نہ کوئی ولی بدل سکتا ہے. اللہ کا لکھا کوئی نہیں بدلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. تقدیر کو کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ صرف دعا ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ طاقت ہے دعا کے اندر. وطر کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وقنی شر ما قضیت، اے اللہ میری تقدیر میں جو تو برائی کو لکھا ہے اس برائی سے تم مجھے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اللہ بلاؤں کے آ جانے سے، بدبختی کے پہنچ جانے سے، تقدیر کی برائی سے، دشمنوں کے ہنسنے سے تو میری حفاظت کرنا، تو مجھے بچا لینا. یہ آپ دعا کرتے تھے. تقدیر کو بدلنے والی چیز کوئی ہے تو وہ دعا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا یہ بول دے یہ چیز نہیں ہو سکتی، پوری دنیا ہتھیار ڈال دے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ناممکن چیز دعا سے ممکن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی پرورش کر رہے تھے. ان کے خالو تھے. جب بھی ان کے محراب میں داخل ہوتے بے موسم پھل دیکھتے. یہ بے موسم پھل دیکھ کر مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتے اللہ نے دیا. وہیں پر یقین دیکھیے، وہیں پر ان کے دل میں ایک بات آئی. وہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالی بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے گا؟ هنالك دعا زكريا ربه رب وقال قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فوراً انہوں نے دعا کی. هنالك دعا زكريا ربه، وہیں پر اپنے رب سے دعا کی. وہ دعا میں کیا کہا انہوں نے؟ پروردگار مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک کہ سننے والا اور بے شک کہ جاننے والا. اور ان کا اس وقت کا ماحول کیا تھا؟
उनका माहौल क्या था? बीवी पहले बांझ थी, अब जो है बूढ़ी हो गई। बांझ होने के साथ साथ बूढ़ी हो गए हैं और ये बुढ़ापे की हद को पहुंच गए हैं। उन्होंने क्या कहा? रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरे बाल भड़क उठे हैं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन परवरदिगार मैं तब भी तुझसे दुआ कर नाउम्मीद नहीं हुआ। मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरे बाल कट गए हैं। ये बता रहे हैं परवरदिगार, मैं अंदर से और बाहर से टूट चुका हूं, कोई सलाहियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन तू हर चीज पर कादिर है, तू हर चीज पर कादिर है। फनादतुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। वो मिहराब में, अपनी नमाज की जगह में, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों ने आकर ऐलान किया, पुकारा कि परवरदिगार तुम्हें लड़के की खुशखबरी देता है, उसका नाम यहया है। ये दुआ की ताकत है। पूरी दुनिया बोल रही है मुमकिन नहीं है, वो चीज दुआ से मुमकिन हो जाती है। एक मुफस्सिर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, या मन ज़ाक़ा अलैहि रिज़्क़ुन दुनकल मिहराब। एक वो आदमी जो रोजी से तंग आ गया है, उसे रोजी हासिल नहीं है, उसकी तिजारत मर गई है। ऐसे आदमी को चाहिए कि दुआ की जगह को मजबूती से पकड़ ले। जो नकल में खराब मस्जिद में अपने दुआ करने की जगह, अपने नमाज पढ़ने की जगह को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह से खूब दुआएं करे, अल्लाह ताला को खूब पुकारे, अल्लाह ताला जो है रोजियां दे देगा। ये दुआ की ताकत है। नामुमकिन चीज इससे मुमकिन में बदल जाती है। देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है कि अतिबा हजरात घुटने टेक देते हैं, हुक्मा जवाब दे बैठते हैं, कोई दवा कारगर नहीं करती है और एक ही बात सब बताते हैं कि ये बीमारी से छुटकारा मुश्किल है। दबे लफ्जों में बोल देते हैं मौत का इंतजार करो, लेकिन नहीं, दुआ से वो चीज बदल जाती है। दुआ से अल्लाह ताला वो बीमारी दूर कर देता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम किस कदर बीमार थे। एक रिवायत के मुताबिक 8 साल, एक रिवायत के मुताबिक 18 साल। ऐसी बीमारी, ना नींद आती है, ना खाने में कुछ लुत्फ आता है, ना उठने बैठने में सुकून है, ना किसी से बातचीत में दिलचस्पी है। ऐसी बीमारी, और ऐसी बीमारी में होता क्या है, जितनी जमा पूंजी होती है वह खर्च हो जाती है। वही अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अल्लाह ताला की ऐसी आजमाइश, औलाद भी मरने लग गई, माल भी खत्म होने लग गया, बीमारी से छुटकारे का नामो निशान नहीं है। ऐसे वक्त में उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब को याद करो, ऐसी बीमारी में उन्होंने अपने रब को पुकारा, अपने परवरदिगार को पुकारा। क्या पुकारा? अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, परवरदिगार मुझे बीमारी में आकर छुआ। मस का माना छूना, मस मीन्स टच, छूना। ये दुआ का अदब है, ये दुआ का तरीका है। बावेला करना, तकदीर को बुरा बोलना और तकदीर के साथ जो है जुमले कसना, ये शेवा ईमानी नहीं है, ये मोमिन का तरीका नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे बीमार इंसान क्या बोल रहे हैं? मस्सनी अज़्ज़ुर्र, बीमारी में आकर मुझे छुआ है।
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ میرے پر کیا رحم کریں گے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، ارحم الراحمین تو ہے پروردگار۔ یہ دعا کا ادب، یہ دعا کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے اونچی صفت ہے، صفت رحمت۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ صفت رحمت سب سے اونچی صفت کا حوالہ انہوں نے دیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے میں اللہ تعالی بیماری کو دور کیا، اللہ تعالی بیماری کو دور کیا، اور جتنا نقصان ہوا تھا اللہ تعالیٰ جب مثلہ پورا دگنا دے دیا، اور پورا دگنا دینے کے بعد اللہ نے کہا رحمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص رحمت ہے، اپنی رحمت سے ہم نے دیا۔ اللہ کو انہوں نے پکارا ارحم الراحمین کا حوالہ دے کر، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیا رحمتاً من عندنا، اپنی رحمت خاص سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو نواز۔ یہ دعا کی طاقت ہے، پوری دنیا بول دے یہ بیماری سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، پورا طب بول دے، پوری میڈیکل بول دے اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا، دعا کے اندر وہ طاقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام، آدمی دیکھیے جس قدر بھی دلدل میں پھنسا، آدمی جس طرح کی مصیبتوں کے اندر بھی پھنسا ہو، اور ایک مصیبت نہیں کئی مصیبتوں میں، کوئی آدمی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی آدمی باہر کی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں کوئی مبتلا ہے، کئی مصیبتیں اس کے ساتھ لاحق نہیں، لیکن جو ہے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پوری دنیا بول دے یہ ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے آدمی، یہ باہر نہیں نکل سکتا، یہ باہر نہیں آ سکتا۔ دعا وہ چیز ہے جس سے وہ آدمی باہر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کیسا دلدل، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی کے پیٹ میں تو وہ چلے گئے، مچھلی سمندر کے تہ میں لے کر چلی گئی، اور مچھلی کا پیٹ اتنا گرم ہوتا ہے کہ کوئی مضبوط سے مضبوط چیز بھی اس کے اندر رکھ دی جائے تو وہ جو ہے میلٹ ہو جائے، بھول جائے، پگھل جائے، ویسی جگہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں سے یونس نے پکارا، اور وہ اندھیرا ظلمتن کی جمع ظلمات، اندھیروں میں سے پکارا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنے اندھیرے تھے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اتنے اندھیرے میں سے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ پکارتا ہے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک پروردگار تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین گنہگار میں ہوں۔ یہ دعا کا ادب ہے، دیکھ رہے دعا کا ادب کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان کی جائے، پہلے نمبر پر اللہ کی توحید بیان کی جائے، لا الہ الا انت، اس کے بعد سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں یہاں جو پہنچا ہوں تیرا ظلم نہیں ہے، اس کے اندر تیرا ظلم نہیں ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، میرے پر تو ظالم نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہ دعا کا ادب ہے۔
دعا کے اندر وعدے نہ کرنا کہ آزمائش کے لیے کیا ہم ہی ملے تھے، گویا ظلم کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ کیا اتنی آزمائشیں ہمارے حساب، اتنے سالوں سے آزمائش ہمارے حساب، یہ مومن کا شعر نہیں ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ سوچ رکھ کر دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ شکایت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انبیاء کو دیکھیے، ایوب علیہ السلام، مسنی الضر، تکلیف میں آ کر مجھے چھوا ہے، اللہ تو مجھے بیمار کر دیا ہے، اتنی بیماری میں، اتنی بڑی بیماری میں تو مبتلا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ کا استعمال انہوں نے نہیں کیا، میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا، مصیبت میں آ کر مجھے چھوا۔ یہ دعا کا طریقہ، انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، گنہگار میں ہوں، یہ دعا کا طریقہ۔ اس کے بعد فنجیناہ فاستجبنا لہ من الغم، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور ان دلدلوں میں سے، ان اندھیروں میں سے ہم نے ہمارے بندے کو باہر لایا، ہمارے بندے کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے جتنے بھی مومن ہیں اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، ان الفاظ سے دعا کریں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے۔ یہ کون کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا۔ دیکھیے یہ دعا کی طاقت ہے، ایسے دلدلوں سے اللہ تعالیٰ باہر لاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کا تھا، ایک فرعون کا تھا، دونوں نے صلح کی کوشش کی ہے، نہیں مان رہے تھے۔ جو فرعون کا آدمی تھا اس کو ایک مار مارے مر گیا، گر گیا، ختم۔ اب اس کے بعد جو ہے اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کیا جانے والا ہے، یہ بھاگ کھڑے ہوئے، مدین کی طرف بھاگے، مدین کی طرف گئے اور چلتے 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 تقریباً ایک روایت کے مطابق 8 دن لگ گئے۔ 8 دن تک ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پیر کا چپل ٹوٹ گیا تھا، اور چپل کی یہ حالت تھی کہ اس چپل کو لے کر چلنا مشکل تھا، اس لیے چپل کو انہوں نے پھینک دیا۔ اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ ایک تو ان سے کچھ غلطی ہو گئی، اور یہ اجنبی شہر میں آئے ہیں، ایک غیر شہر میں آئے ہیں، اور وہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ ایک گاؤں کا کنواں، وہ کنویں کے پاس بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہاں پر 2 لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا اپنے جانوروں کو لے کر الگ تھلگ کھڑی ہوئی۔ ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی اولاد، کوئی مرد اولاد نہیں ہے، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، جانوروں کو پانی پلانا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ بڑی سی چٹان تھی مضبوط، اس کو ہٹایا، جانوروں کو پانی پلایا اور ان کے حوالے کر کر سیدھے سے جا کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ بھی تو مجھے دے گا، جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، میں فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک لڑکی کچھ دیر کے بعد آتی ہے، ابو آپ کو بلا رہے ہیں آپ کی مزدوری دینے کے لیے۔ وہاں پر گئے، جانے کے بعد ساری بات چیت ہوئی، سارے احوال بیان ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ان 2 میں سے ایک سے آپ کا نکاح ہوگا، اور مہر کیا ہے؟ 8 سال کام کریں گے،
اگر 10 سال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی. ذرا اندازہ لگائیے, ذرا سوچیے کہ اجنبی شہر, کوئی جان نہیں, کوئی پہچان نہیں, اب زندگی آگے کیسی ہوگی؟ یہ دعا تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اچھا سا گھر مل گیا, نکاح ہو گیا, 8 سال کا اگریمنٹ ہو گیا, 8 سال تک تم کام کریں گے, نکالا نہیں جائے گا, 10 سال بھی کریں تو وہ تمہاری مرضی. یہ برکت ہے کی ہے؟ یہ دعا کی. اور دعا کے اندر عاجزی کے پہلو پر ذرا غور کیجیے. فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تو جو کچھ بھی دے گا میں اس کا فقیر ہوں. ایک بات یاد رکھیے, موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں, بنی اسرائیل کے معزز نبی تھے. وہ اللہ تعالیٰ ایسے معجزات ان کو دیا تھا, لاٹھی زمین پر ڈالے اژدھا بن جائے, لاٹھی پتھر پر ڈالے 12 چشمے نکل جائیں, لاٹھی سمندر پر مارے سمندر راستہ دے دے. اتنے معجزات کا حامل ایک بنو اسرائیل کا معزز اور ایسا طاقتور, یہ مکے پر جو ہے وہ قبطی کا قتل ہو گیا. اس کی عاجزی کو دیکھیے, ایسے نبی کی عاجزی کو دیکھیے. فقیر, پروردگار میں فقیر ہوں. یہ عاجزی, یہ گڑ گڑانا, یہ تضرع اسے کہتے ہیں. یہ دعا کی روح ہے, یہ دعا کی جان ہے. یہ عاجزی دعا کی جان ہے. گڑ گڑانا یہ دعا کی روح ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, یہ قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. ٹھیک ہے, یہ قوم کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالی. ٹھیک ہے, ان کے اوپر عذاب آیا, ہم مانتے ہیں ان کے اوپر عذاب آیا, لیکن جو ہے انہوں نے تضرعوا, گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ اگر وہ گڑ گڑاتے عذاب بن جاتا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, عذاب ان کے اوپر مسلط. یہ انبیاء کے اندر گڑ گڑانے کو دیکھو, یہ انبیاء کی دعاؤں کے اندر عاجزیوں کو دیکھو. اور ہم دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے دعا, ایک دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے دعا, پھر ایک دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے, پھر کچھ سالوں کے بعد ایک پریشانی آتی ہے تو ان پچھلی دعاؤں کا حوالہ نہیں دیتے. زکریا علیہ السلام نے باقاعدہ ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے اللہ کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے نا امید نہیں ہوا ہوں. انہوں نے پہلی دعاؤں کا حوالہ دیا. ویسے عالم میں, وہ بڑھاپے میں, ویسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کا اولاد دے دیا. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ نبیوں سے سیکھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبین. اخرجہ البخاری, حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حی, بلا شبہ اللہ تعالی شرم و حیا کا مالک ہے, کریم, بزرگی کا مالک ہے. اس کو شرم آتی ہے بندہ جب اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس سے دعا کرتا ہے, ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. لیکن دعا کے آداب کا لحاظ رکھا جائے. یہ انبیاء کی یہ دعائیں جو ہم نے سنا, اس کے اندر تمام آداب کا غالباً ذکر ہے. اوقات کا انتخاب ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتنزل ربنا تبارک و تعالی, یتنزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا
حين يبقى ثلث الليل الآخر سيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. یہ کتاب الدعوات جہاں پر بخاری کے اندر دعاؤں کی حدیثیں جمع ہیں وہاں پر یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتنزل ربنا، ہمارا پروردگار رات کے تیسرے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہاں پر دیکھیے ربنا ہمارا پروردگار، اس کے اندر پیار ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر شفقت ہے، اس کے اندر انسیت ہے. کون اترتا ہے؟ ربنا ہمارا پروردگار اترتا ہے. کب؟ رات کا تیسرا آخری حصہ. رات کے 3 حصے کیے جائیں، اس کے اندر آخری حصہ. فیقول، وہ اللہ تعالی، وہ پروردگار اعلان کرتا ہے. کیا اعلان؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مانگے میں اسے دوں گا، میں اسے عطا کروں گا. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. یہ اللہ کا اعلان ہے. اور یہ ہر دن کا معاملہ ہے، ہر رات کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ یہ رات سال میں ایک بار آ رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ مخصوص دنوں میں جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے. یہ روزانہ رات کا مسئلہ ہے. اللہ دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے. اگر ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے، ایسے وقت میں نیند کی قربانی دے کر اٹھا جائے، انبیاء کے طریقے پر جو ہے اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ان دعاؤں کو سنتا ہے اور ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے تعلق سے بتائے، ایک دعا کے تعلق سے، یہ دعا اگر کسی کی زندگی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اس دعا کے پڑھ لینے سے نہ یہ کہ وہ تنگی دور ہوتی ہے، بلکہ وہ تنگی ہٹنے کے بعد وہ جگہ پر خوشحالی آ جاتی ہے. بالکل زندگی بدل جاتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استغفرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. آپ نے فرمایا یہ دعا کے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور کر دیتا ہے اور خوشحال زندگی نصیب کرتا ہے. قرض میں مبتلا یہ دعا پڑھے، بیمار میں مبتلا یہ دعا پڑھے، اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا یہ دعا پڑھے. اللہ تعالیٰ پریشانی کو ہٹا دے گا اور خوشحالی دلائے گا. کیونکہ اس دعا کے اندر، پوری دعا کے اندر عاجزی ہے. اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، اور تیری غلام کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں خود تیرا بندہ ہوں. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میرا پورا کنٹرول تیرے ہاتھ میں، میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی ہے.
اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اللہ میں اس نام سے تجھے پکارتا ہوں جو نام تو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا کہ اس نام کو تو اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے وہ نام تو کسی کو سکھا کر ہے۔ وہ نام تیرا جہاں بھی ہے تو اپنے علم غیب میں بھی اگر اس کو رکھا ہے، اب تک ظاہر نہیں کیا ہے، وہ نام کا حوالہ دے کر پروردگار میں تجھے پکارتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن حکیم کو میرے دل کی، میرے سینے کی پہاڑ بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے رنج و غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، میرے رنج و غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ آج لوگ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ سب ایسی دعائیں ہیں، اس دعا کے اندر 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رنج سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں ایسا غم جو لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں، اور حزن ایسا غم جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان نہیں کرنے کی وجہ سے پورا جسم کھوکھلا ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ یہ من الہم والحزن، ہم سے پناہ مانگتا ہوں، حزن سے پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن والعجز والکسل، پروردگار عجز سے پناہ مانگتا ہوں، کسل سے پناہ مانگتا ہوں۔ عجز کا مطلب عاجز ہو کر گھر میں بیٹھ جانے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ باہر کوئی کام نہیں ہے، باہر کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے باہر، میں اب آ کر گھر کے اندر جو ہے بیٹھ گیا ہوں، اس سے پناہ مانگ، ایسی نوبت نہ آئے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور کسل کہتے ہیں کاہلی کو، باہر کام ہے جانے کے لیے نہیں بنا ہے، کاہلی، سستی، اللہ اس سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے دباؤ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ جو ہے ذرا ان 8 چیزوں پر غور کریں، معلوم ہو جائے گا دنیا کے پورے رنج و غم جو ہے ان 8 چیزوں کے مدار میں گھوم رہے ہیں، پورے رنج و غم ان 8 چیزوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ دعا کثرت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سارے غموں کو دور کر دے گا، ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں ہمیں اللہ سے فریاد کرنے، اللہ سے دعا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔